آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے آج کے پاک کلام کے لیے اس کا زور مانگیں۔ ہاللویہ۔ ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، معجزات کے خداوند، ہم سے بے حد پیار کرنے والے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد و ستائش ہو۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند کہ تو نے ہم سب کو پیارے خداوند ایک جگہ پر جمع کیا تاکہ تیری پاک کلام کی آواز کو سنا جائے، تیری پاک کلام کی آواز کو دل سے قبول کیا جائے، تاکہ پیارے خداوند ہم سب کی زندگیاں تیرے پاک کلام کے مطابق بسر کرنے والی بن سکے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ بات کے پہلے حصے کے اندر ہم نے بیٹیوں کے وسیلے سے حمد و ستائش ہم نے بیان کی گئی، جو بڑی خوبصورت بیان کی گئی، روح اور سچائی سے بیان کی گئی۔ یقیناً خدا باپ اس عمل سے خوش ہوا ہوگا اور آسمان کے دریچے کھول کر ہم سب کو اپنی برکات سے نوازے گا۔ آج ہمارے سامنے جو تلاوت بیان کی گئی وہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 10ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک۔ اس تلاوت کے اندر ہم صرف ایک آیت پر غور کریں گے کہ اس لیے کہ شریعت و موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ شریعت اور فضل، جو شریعت ہے وہ ہمیں موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچا، اور جو فضل ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی معرفت پہنچا۔ شریعت اور فضل کا جب نام ہم لیتے ہیں، جب اس ٹاپک کے بارے میں اکثر لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن اس کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ پاک کلام کی تعلیم سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ لوگ پاک کلام کو بہتر طور پر سمجھ نہیں سکتے، وہ لوگ خدا کے خادموں سے پاک کلام کی آواز کو نہیں سنتے بلکہ گھر میں بیٹھ کر اپنے نظریات اور اپنے خیالات کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ اگر ہم اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شریعت کی کتاب تو پرانا عہد نامہ ہے، لیکن جو فضل کی کتاب ہے وہ نیا عہد نامہ ہے، جو پرانا عہد نامہ ہے وہ ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پرستار ہیں، ہماری جو زندگیاں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر ہوتی ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ فضل کے دور میں رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پرانا عہد نامے پر اپنا ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک بات ہمیں ذہن بٹھانی چاہیے کہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مضبوط جڑی ہوئی ہیں۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ امید کا پاک کلام ہے، اور اس کی ساری امید جو ہے وہ نئے عہد نامے کے اندر پوری ہوتی ہے۔ جتنی بھی پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے کے اندر بیان کی گئی وہ ساری کی ساری نئے عہد نامے کے اندر جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے وہ اس کا اب جو عکس ہے ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے، لیکن جو اس کا ظاہری طور پر انسانی صورت میں ظاہر ہوا وہ ہمیں نئے عہد نامے کے اندر ملتا ہے۔ شریعت کے بارے میں اگر مطالعہ کیا جائے تو شریعت کا مطلب ہے کہ مذہبی قانون، مذہبی قوانین، وہ باتیں جو خدا نے اپنے منہ سے بیان کی گئی ہیں، وہ باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے انسان کو نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کا تعلق جو ہے وہ نیکی اور بدی کا فیصلہ سماج کی آواز کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آواز جو ہے وہ خدا باپ کے فرمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ سماج میں جتنی بھی باتیں معاشرے میں کی جاتی ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خدا باپ جو اپنے منہ سے بیان کرتا ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ شریعت کو ہم سب اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ خدا کے پاک کلام کے مطابق، خدا باپ کے حکموں کے مطابق ہمیں اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کرنی چاہیے۔ حبار کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص میرے پاس آئے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کرتے ہیں کہ شریعت انسان کو کیوں دی گئی، شریعت کی کیا ضرورت پیش ہوئی
کہ خدا باپ نے انسانوں کے لیے شریعت جو ہے وہ دنیا کے اندر اتاری، کیونکہ انسان شروع ہی سے گناہ گار نافرمانی کی وجہ سے گناہ گار کی حالت میں موجود ہے۔ انسان ناسمجھ ہے، روحانی طور پر کمزور ہے، لیکن جب انسان کے اندر نافرمانی کی وجہ سے گناہ نے جنم لیا تو انسان جو ہے وہ خدا کی باتوں پر بہتر طور پر اپنی توجہ نہیں لے کر آ رہا تھا، بلکہ وہ خدا کے حکام کے مطابق اپنی زندگی بھی نہیں بسر کرتا تھا۔ جب خدا باپ ان کو سزا دیتا تو پھر وہ توبہ کی طرف آتے اور پھر خدا جو ہے وہ اپنا رحم ان پر نازل کرتا۔ خدا باپ نے انسان کو تحریری طور پر 10 احکام دیے تاکہ انسان ان احکام کو پڑھ کر اور اس کو بار بار پڑھ کر اس پر عمل کرے اور خدا کی نافرمانی کی طرف جو ہے وہ راغب نہ ہو۔ جب انسان کو 10 احکام ملے تو انسان نے اپنے گناہوں کو پہچاننا شروع کر دیا، نیک اور بد کی پہچان کرنے لگا، راست بازی اور گناہ میں امتیاز کرنے لگا۔ انسان خدا کی نافرمانی اور الہی احکام میں فرق محسوس کرنے لگا، کیونکہ جب انسان کے پاس 10 احکام آگے، جب اس کو پڑھتا اور جو بھی غلطی کرتا اس کو اس بات کا احساس ہوتا کہ میں نے اس دنیا کے اندر یا میں نے اپنی زندگی میں کون کون سا گناہ جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پرانا عہد نامے کے اندر شریعت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں یا پرانا عہد نامہ جو وہ شریعت کی کتاب ہے، بلکہ اس کے اندر ہمیں خدا باپ کا فضل بھی ہمیں ملتا ہے۔ اگر عزرا کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، عزرا جو خدا کی شریعت کا عالم تھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری کے بعد دوبارہ یروشلم کے اندر آئے تو یہودیوں نے غیر قوموں کے ساتھ اپنی جو شادیاں ہیں وہ کر لیں، جس کی وجہ سے ان کی خطا کاری اور بدکاری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ آسمان تک پہنچ گئی۔ جب اس بات کا انہوں نے اقرار کیا، جب اس بات کی انہوں نے خدا باپ سے معافی مانگی، تو عزرا کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 8ویں میں لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے ان پر فضل ہوا۔ اسی طرح خروج کی کتاب اس کے 34 باب میں لکھا ہے کہ خدائے رحیم اور مہربان اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے، ہزاروں پر فضل کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب بھی خدا باپ کے خلاف یا خدا کے حکام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کی تو خدا باپ نے ان کو سزا دی۔ جب انہوں نے سزا کا اقرار کیا تو خدا کا فضل ان پر جو ہے وہ ظاہر ہوا، کیونکہ فضل کے بارے میں بھی ہمیں پرانے عہد نامے میں اندر ذکر ملتا ہے۔ اگر یونا نبی کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو نینوا شہر جو بت پرست تھا، جو استعارات اور محبت کی دیوی کی پرستش کرتا تھا، وہاں پر بدی اس قدر بڑھ گئی کہ خدا باپ یہ چاہتا تھا کہ اب جو شہر ہے، یہ نینوا شہر ہے، وہ زمین سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ اور اس نے اپنے بندے یونا نبی کو وہاں پہ بھیجا، اور وہ 40 روز تک یہ منادی کرتا رہا کہ 40 روز کے بعد جو شہر ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی آواز کو سنا، وہ لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کی طرف نہیں بھاگے، وہ لوگ اپنی جو مورتیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی اس طرف راغب نہیں ہوئے، بلکہ سچے خدا کی طرف وہ ایک جگہ پر جمع ہو کر روزے کی حالت رکھ کر اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ جب اس ملک کے بادشاہ یا اس ملک کے جو بڑا وزیر سفیر تھا، جب اس کو پتہ چلا تو وہ سب سے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اپنے دیوتا کو پکارو، بلکہ وہ بھی زندہ خدا کی طرف راغب ہو گیا اور خدا کا فضل ان کے اوپر ہوا۔ خدا نے اپنا ارادہ چینج کیا اور اس شہر کو، ان لوگوں کو مرنے سے بچا لیا، اپنا قہر جو ہے وہ اس شہر پر نہ ڈالا، کیونکہ شریعت کی کتاب کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کا جو فضل ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ بے شک پرانا عہد نامہ جو ہے وہ شریعت پر زور دیتا ہے، مگر خدا کے فضل کی درست بنیاد جو ہے وہ فضل ہے، جس کی تکمیل ہمیں نئے عہد نامے میں ملتی ہے۔ فضل کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ شریعت کی کتاب پرانا عہد نامے کے اندر شریعت بھی موجود ہے، خدا کے حکم بھی موجود ہیں اور خدا کا فضل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ فضل کیا ہے؟ فضل کا مطلب رحم، مہربانی، بندگی،
قصوروار ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ مسیحیت میں فضل کا بنیادی مطلب محبت ہے۔ خدا کا فضل خداوند یسوع مسیح کی صورت میں زمین پر ظاہر ہوا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا فضل جو ہے وہ ہم سب پر ظاہر ہوا۔ خدا کا بیٹا دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کا فضل شروع سے ہمارے ساتھ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا تو انسان نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے۔ خداوند یسوع مسیح نے معجزے کیے۔ خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسی تعلیم ہم سب کو دی کہ جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور وہ ایسا راستہ دکھاتی ہے جو ہمیں نجات کو حاصل کر کے ابدی زندگی کے اندر داخل کرتی ہے، اور اپنے ساتھ وہ ہمیں جگہ دیتا ہے۔ اور خدا کا یہ فضل ہے، خدا کی یہ مہربانی ہے، اور خدا کا یہ پیار ہے۔ فضل ایک بخشش ہے۔ ہم سب کو، جو ہم مسیحی ایماندار ہیں، جو خداوند یسوع مسیح پر اپنا ایمان پختہ یقین کے ساتھ رکھتے ہیں، ہمارے لیے فضل جو ہے یہ ایک تحفہ ہے۔ ہمارے لیے فضل جو ہے یہ گفٹ ہے۔ ہمارے لیے فضل جو ہے یہ ایک انعام ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی مہربانی، شفقت اور محبت ہے۔ ہم تو بہت گناہ گار شخص ہیں۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے قریب آئیں، لیکن وہ ہمیں بار بار موقع عطا کرتا ہے کہ میرے پاس آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ ابدی زندگی کا وارث ٹھہراؤں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں فضل عطا کرنے کے لیے ہماری قیمت جو ہے وہ صلیب پر ادا کر دی۔ اس نے ہم سب کو صلیب پر کفارہ ادا کر کے ہم سب کو بچا لیا، ہم سب کو اپنے خون سے خرید لیا، کیونکہ جہاں پر میں نے اور آپ نے مرنا تھا وہاں پر خداوند یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو کر ہم سب کا فدیہ جو ہے وہ ادا کر دیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا پیار ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے۔ شریعت اور فضل دونوں ابتدا سے ہیں۔ اگر پیدائش کی کتاب سے لے کر آخری کتاب جو ہمارے پاس مکاشفہ کتاب کے پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہمیں خدا باپ کی محبت، خدا کے بتائے ہوئے اصول، قوانین اور اس کا فضل بھی ہمیں کافی جگہ ملتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم اور فضل کیا ہے۔ انسان جو ہے شریعت کے مطابق نجات حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا تھا، لیکن کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت پر پورا اترتا تاکہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ حاصل کرتا۔ یعقوب کا خط اس کے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ بے شک اس وقت انسان جو ہیں وہ راست بازی کی طرف راغب ہوں گے، وہ گناہوں سے پاک اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی زندگی کو پاکیزگی کی طرف راغب کرتے ہوں گے، لیکن انسان ہے، انسان سے کبھی نہ کبھی خطا ہو جاتی ہے۔ اس لیے پاک کلام یہ کہتا ہے کہ اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو، اپنا فضل جو ہے وہ زمین پر بھیجا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، صبح و شام اس کی بندگی میں وقت گزارتے ہیں، اس کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے ہیں، اس کے آئین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ رومیو 6 باب کی 14ویں آیت میں۔ اب تم شریعت کے متحد نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ شریعت کے مطابق ہم جو ہیں وہ نجات کی طرف راغب نہیں ہوں گے، بلکہ فضل کی طرف ہم نے ایک آنا ہے۔ کیونکہ شریعت کی طرف اگر ہم راغب ہوں گے تو ہم مکمل طور پر شریعت کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے قریب آتے ہیں، جب اپنا ایمان، اپنا یقین، اپنا بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر قائم کرتے ہیں، تو وہ فضل ہمیں عطا کرتا ہے، وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، جس کے وسیلے سے ہم نجات جو ہے
وہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نجات دینے والا ہے، کیونکہ وہ نجات دہندہ ہے۔ متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اے مینو اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میں تم کو فضل دوں گا، میں تم پر رحم کروں گا، میں تم کو اپنے گلے لگاؤں گا۔ وہ سب کو بلاتا ہے۔ یہ میسیج صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، یہ میسیج صرف غیر مسیحیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ سب کو دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس میرے اوپر اپنا ایمان قائم کرو۔ اگر میرے اوپر اپنا ایمان قائم کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ نجات ملے گی۔ اس لیے وہ سب کو دعوت کرتا ہے کہ اے من اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگ۔ یہ جسمانی بوجھ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کے اوپر گناہ موجود ہیں، میرے پاس آؤ، میں سارے گناہوں کو دھونے کا اختیار رکھتا ہوں، میں سارے گناہ آپ کے معاف کر سکتا ہوں۔ دل سے، یقین سے، بھروسے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی طرف راغب ہوں، تاکہ خداوند یسوع مسیح ہم سب کو فضل ادا کرے۔ جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو نجات کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں، ابدی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی اس کے ساتھ ہم بسر کرتے ہیں۔ افسیوں کا خط اس کے 2 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ فضل خدا کی مہربانی ہے، خدا کی بخشش ہے۔ صرف ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے مطابق اپنی جو زندگی ہے وہ ہم نے بسر کرنی ہے۔ پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی طرف ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیں فضل جو ہے وہ بخشتا ہے، یہ خدا کی بخشش ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم فضل کے دور میں رہتے ہیں، خداوند سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ شریعت کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ خداوند یسوع مسیح تو شریعت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہے، پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شریعت کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے اندر اور چیزیں اس کے اندر ایڈ ہونی چاہیے۔ وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے، اپنے زبان مبارک سے ادا کی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ شریعت کو بھی ہم نے اپنانا ہے، اور اس بات کو آپ نے مزید اور اس کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس پرانا عہد نامہ ہے اور ایک طرف ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے۔ پرانا عہد نامہ کہتا ہے کہ جو کوئی خون کرے گا عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، لیکن خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ خون کرنا، خون کے وسیلے سے سزا کے لائق ہونا ضرور ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بھائی پر غصہ کیا، اگر اپنے بھائی کو ڈانٹا، اگر اپنے بھائی کو آپ نے پاگل کہا تو پھر بھی جو ہیں وہ آپ سزا کے حقدار ہیں۔ اسی طرح پرانے عہد میں لکھا ہے کہ جو کہ اپنی بیوی کو چھوڑے اس سے طلاق نامہ لکھ کر دے، لیکن خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں کیا فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑے وہ اس سے زنا کراتا ہے۔ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تحریری طور پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک بار شادی ہو جاتی ہے تو ہم نے پوری زندگی اپنے ساتھی کے ساتھ نبھانی ہے، دکھ اور سکھ کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ اسی طرح پرانے عہد میں لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ، عداوت مین دشمنی رکھ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی ہوئی نہیں گئی کہ ہم نے کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا ہے۔ اگر کوئی ہمیں ستاتا ہے
تو ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ کوئی ہمارے بارے میں حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، بغض بولتا ہے یا کوئی اور بات کہتا ہے، اور صرف ہمیں خداوند یسوع مسیح کے سامنے دعا کرنی ہے کہ اس کو بھی عقل اور دانائی آئے تاکہ وہ اس طرح کی عیب جوئی جو ہے وہ نہ کرے۔ اس طرح پرانے میں لکھا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خداوند نے اس حکم کے ساتھ دوسرا حکم بھی لکھ کر مکمل کر دیا، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھ۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ خدا سے تو ہمیں پیار کرنا ہی کرنا ہے، اس کی بندگی ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جب تک ہم اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ یا انسان کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتے تو پھر یہ جو آیت ہے ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بھیجے ہوئے، اس کے پیدا ہوئے بچوں سے، انسانوں سے بھی ہمیں محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر ہم انسان سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم خدا سے بھی پیار کرتے ہیں، اگر ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے انسانوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو دوسرا حکم ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی ہے۔ اس کے بعد پرانے میں لکھا ہے کہ جو قسم کھاتا ہے اس کو پورا کرنا ضرور ہے، جو قسم کھاتا ہے اس کو پورا کرنا ضرور ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں فرماتے ہیں کہ تم قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، اور نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ مسیحیوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہمیں قسم جو ہے وہ نہیں کھانی، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا یہی حکم ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں، اگر اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں تو پھر ہمیں قسم کی طرح راغب نہیں ہونا۔ میں نے کافی دفعہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قسم نہیں کھائیں گے، آپ جو مرضی کر لو۔ اتنا ایمان مضبوط، اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی روحانیت، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم قسم جو ہے وہ نہیں کھائیں گے۔ اس کی گواہی میں نے کئی غیر مسیحیوں سے سنی ہے۔ شریعت اور فضل ریل کی پٹڑی کی طرح ہے، کیونکہ شریعت اور فضل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، بائبل سے شروع سے لے کر آخر تک ہمیں شروع سے ہی شریعت کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فضل کی جو ہمیں تعلیم جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اگر ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح پر سب سے پہلے ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح پر اپنا ایمان قائم کریں گے تو شریعت مین خدا کے بتائے ہوئے اصول، خدا کے قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، عملی طور پر اپنی زندگی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اختیار کرنا، اپنی زندگیوں سے ثابت ہم نے کرنا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کی پناہ کے اندر رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم جو اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں اپنی زندگی سے ثابت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا یہ کرسچن ہے، ہمارے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا یہ کرسچن ہے، ہمارے کام ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم مسیحی لوگ ہیں۔ جب ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اچھے کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی مصیبت کو دیکھتے ہوئے اپنی مصیبت محسوس کر کے اس کی طرف بڑھتے ہیں یا کسی کے کام آتے ہیں، تو لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے، کیونکہ اپنے رویے سے، اپنے بول چال سے، اپنے پہچان سے لوگوں کو پہچان ہم نے دینی ہے، کیونکہ ہم نے کام، ہماری زبان کے الفاظ کی ادائیگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے لوگ محسوس کریں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے سچے پرستار ہیں، خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر جیتے ہیں اور نام لے کر ہی مریں گے، کیونکہ یہودی مذہب جو دنیا کے اندر آیا اس کی تکمیل بھی اسی وقت پوری ہوگی جب وہ خداوند یسوع مسیح پر اپنا ایمان جو ہے وہ قائم کریں گے۔
کیونکہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، خداوند یسوع مسیح ہم سب کا خالق ہے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔